السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق ہم نے گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ آج ہم تیسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں اور اس میں ہم قربانی کے مسائل اور احکام لے کر حاضر ہیں۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ نمبر 2، فقیر پر واجب ہو اور غنی پر واجب نہ ہو۔ تیسری، غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، یا دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہو کہ قربانی کی منت مانی یا یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی اگر خریدا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ مسئلہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کر لی تو یہ تطوع یعنی نفل ہے، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر کر لے تو تطوع ہے یعنی نفل ہے، جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مماثل رقم ہو، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے ان 3 ایام میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو یقیناً اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور اسے قربانی کرنی ہوگی۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے نہ باپ پر قربانی واجب ہے، نہ اس لڑکے کی اس اولاد کی پر قربانی واجب ہے، یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پا جائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں اس لیے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں قربانی کے وقت کافر تھا، ابتدائی وقت قربانی میں، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔
قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہوگی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغی کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی شخص پر قرض ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کر لی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتی، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مقروض ہے اور اتنا مال نہیں ہے کہ قرض کی رقم اگر الگ کر دی جائے تو اس کے پاس نصاب باقی رہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگر نصاب باقی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے کہ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے اپنی جانب سے قربانی کی پیش کی تھی اور اس سال ہم والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی جانب سے نہیں۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی اگر مثلا زید کے اوپر واجب ہے تو زید اپنے والد بکر کی طرف سے قربانی نہیں کرے گا، پہلے اسے اپنی جانب سے قربانی پیش کرنی ہوگی، پھر اگر استطاعت ہے تو پھر وہ والد کی جانب سے بھی قربانی کر لے۔ لیکن جیسا کہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جن کی جانب سے بھی قربانی پیش کرنی ہے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، یہ کہے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دیں تو قربانی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے نہیں کہا، بغیر پوچھے قربانی کر دی تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مرحومین کے نام سے بھی قربانی جائز ہے، کی جا سکتی ہے، ان سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ باقاعدہ حیات نہیں تو ان سے اجازت لی جائے گی، لہٰذا ان کی جانب سے بھی اگر قربانی پیش کی گئی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور ان کی جانب سے کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ قربانی ہر سال واجب ہوگی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سال ہم نے اپنی جانب سے کر لیا، اگلے سال بیوی کی طرف سے، تیسرے سال بچوں کی طرف سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جس کے اوپر واجب ہے اسے ہی قربانی پیش کرنی ہے۔ ان کے علاوہ کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے لے اور پہلے اپنا واجب ادا کرے، ورنہ دوسروں کی جانب سے قربانی اگر پیش کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سر سے واجب ساقط نہیں ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید مسائل لے کر پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔